جو سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 24 کی تلاوت کی ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالی والدین کی عظمت کو اور ان کے آداب کو جتلانے کے ساتھ ساتھ والدین کے ساتھ احسان کرنے کا حکم عطا فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ، آپ کا رب نے فیصلہ کیا ہے، آپ کے رب نے یہ حکم دیا ہے، یہ فیصلہ کیا ہے کہ اللہ تعبدو کہ عبادت نہ کرو الا ایاہ، مگر صرف اسی ایک اللہ کی عبادت کی جائے، کیونکہ وہ تمہارا محسن حقیقی ہے اور اس سے بڑا محسن تمہارا کوئی نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ نے دوسرے نمبر کے جو محسنین ہیں ان کو ذکر کیا ہے انبیاء کے بعد، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ، فرمایا کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، اچھائی کرو، برائی نہ کرو۔ اما یبلغن عندک الکبر، یعنی آپ کے پاس ان دونوں میں سے احدہما، ان دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے، او کلاہما، یا ان دونوں میں سے دونوں جو ہیں کیا نام ہے بڑھاپے کو پہنچ جائے، تو فرمایا فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، تو ان کے لیے، ان دونوں کے لیے اف تک نہ کہو، ولا تنہرہما، اور ان دونوں کو جھڑکو بھی نہیں، ان کو ڈانٹو نہیں، وقل لہما، ان دونوں کے لیے کہو قولا کریما، عمدہ بات، پیاری بات ان سے کہو اور شرافت والی بات ان سے کرو، نرمی والی بات ان سے کرو۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، اور ان دونوں کے لیے عاجزی من الرحمت، نرمی سے، یعنی نرمی کے ساتھ عاجزی کی جو پر ہے اس کو پست کرو۔ کتنے عجیب سے خوبصورت الفاظ استعمال فرمایا اللہ تعالیٰ نے، وَاخْفِضْ، نیچے کرے، لہما، ان دونوں کے لیے، جناح الذل، عاجزی کی پر کو، من الرحمہ، نرمی کے ساتھ، عاجزی کی پر کو یعنی اپنی پہلو کو ان کے لیے نرم کرو، اپنے گوشے کو ان کے لیے نرم کرو، اور اگر وہ دونوں نہیں بھی ہیں بھی تو ان کے لیے دعا بھی اللہ نے خود سکھایا کہ اپنے والدین کے لیے دعا کرنے کو اللہ نے خود سکھایا، اور فرمایا ان کے لیے یہ کہہ دو وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، وَقُلْ، اور کہہ دیجئے، یعنی دعا میں یوں کہہ دیجئے، رب ارحمہما، اے ہمارے رب ان دونوں کو اوپر رحم فرما دے، کما ربیانی صغیرہ، جیسے انہوں نے تربیت کے ساتھ بچپن میں ہمارے اوپر رحم فرمایا ہے، یعنی ہمارے والدین نے یعنی تربیت کے ساتھ بچپنا میں ہمارے اوپر رحم فرمایا ہے، اسی طرح یا اللہ تو ان دونوں کے اوپر رحم فرما دے۔ سمجھ آئے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر نہایت ایک عظیم اور بہترین انداز میں والدین کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا ہے۔ سمجھ آئے؟ کیوں؟ کہ اس لیے کہ انسان کی جو خوشیاں ہوتی ہے وہ بچوں کے پیدا ہونے تک ہوتی ہے، اس کے بعد وہ جو ہے نا بچوں کی ذمہ داریوں کے اور ان کی خوشیوں کے لیے اپنا آپ کو قربان کر دیتا ہے۔ جیسے کہ والدین ہیں، اب والدین جو ہے بچہ بیمار ہے تو اب اس والد اور والدہ کو پتہ ہے جس تکلیف سے وہ گزر رہے ہیں، اس والد اور والدہ کو پتہ ہے کہ جس تکلیف سے وہ گزر رہے ہیں۔ یہ صرف آپ نے ایک والدین کو نہیں دیکھا ہوگا، اور سینکڑوں والدینوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچہ بچہ بیمار ہے اور ان کے آنسوں سے آنسو جا رہے ہیں، ساتھ والے اس کو کہہ رہے کچھ کھا لو پی لو، وہ کھانے کو بھی تیار نہیں ہوتے، وہ پینے کو بھی تیار نہیں ہوتے، بس ان کے آنسو ہی ہوتے ہیں، اور وہ یوں سمجھ لو کہ جو ہے کیا نام ہے بچے کے ٹھیک ہونے تک ہوش حواس میں نہیں ہوتے۔ کبھی بچے کو لے کر ہسپتالوں کے پیچھے بھاگتے ہیں،
कब दम करवाने के पीछे भाग जाते हैं, यानी उनका जीना हराम हो जाता है जब बच्चे के चेहरे पर, उसके पेशानी पर अगर कोई परेशानी के आसार नज़र आ जाए। मेरा खुद जो है ना, मैं बड़ा हूँ, सारे बहन भाई मेरे छोटे होते हैं, तो अब मेरे वालिदैन ने जो मेरे छोटे बहन भाइयों के साथ जो परेशानियाँ देखी वो मुझे पता है। मेरे दो, एक बहन एक भाई फौत हो गए बचपना में 6-7 साल की उम्र में। तो जब वो मेरी बहन और भाई जब ज़्यादा बीमार होते थे, समझ आया जी, तो बस रोने के सिवा उनके पास कुछ भी नहीं होता था। गरम गरम आंसू जो है ना उनके चेहरे से जा रहे होते थे। और जो भाई हमारा फौत हो गया, मुझे याद है कि वालिदा ने जो है क्या नाम है, रोते, वालिद साहब ने रोते हर डॉक्टर के पास घुमाते रहे, फिराते रहे, लेकिन जो है क्या नाम है, वो मेरी वालिदा सो नहीं, यानी वो जो है ना वो नहीं ठीक हो गया, वो मेरा भाई जो ठीक नहीं हुआ। तो किसी ने बताया कि एक मौलवी साहब दम करते हैं, उससे ठीक हो जाता है। तो मैं भी, मेरा वालिद भी, मेरी वालिदा भी, तीनों हम उस मौलवी साहब के पास गए। वो मौलवी साहब ने कहा कि तुम इधर ही आज रात गुजारो, ठहरो, तो मैं सुबह भी शाम भी दम डालूंगा, बच्चा सीरियस है, इसको लेकर ना जाओ। तो हम लोग उधर ठहरे तो वो दम डालता रहा। और वो उनकी औरतें जो थी कहने लगे आप थके हुए हैं, आप 2-4 दिनों से पता नहीं आराम नहीं किया, वो थोड़ा सा ठहरो, आराम करो, चलो हम तुम्हारे बच्चे का ख्याल रखते हैं, हम नहीं सोते हैं, जागते हैं, तुम सो जाओ। लेकिन मेरी वालिदा सारी रात नहीं सोई और सुबह के टाइम वो फौत हो गया। समझ आया जी। अब देखो कि वो औरतें कह रही हम ख्याल रखेंगे, सो जाओ, लेकिन मेरे वालिदा से सोया नहीं जा रहा था और रोने के सिवा कुछ भी नहीं था। बात समझ में आया जी। तो जब वालिदैन, बच्चा बीमार होता है, तड़पना शुरू हो जाते हैं, फिर उसके लिए जूते चाहिए होते हैं, कपड़े नहीं चाहिए होते हैं, और फिर जो है क्या नाम है, उनके पास पैसे ना हो तो जो उनके ऊपर गुजर रहा होता है वो उस वालिदैन को पता होता है। फिर उसके बाद जब क्या नाम है कि गर्मी से सख्त से सख्त गर्मी बर्दाश्त कर रहे हैं, सख्त से सख्त सर्दी बर्दाश्त कर रहे हैं, और उसके बाद जो है ना मुख्तलिफ़ किस्म के मुशक्क़तें उठाते हैं। अब ये जो 2 वालिदैन मेरे साथ बैठे हैं, हाँ, अब इनके हाथों को देखें, ये हथौड़ा बने हुए हैं, ये देखें इतने मुशक्क़तें करके, ये तो ऐसे चुभने के काबिल हाथ हैं, और ऐसे चुभने के काबिल हाथ है कि ये वैसे इतने सख्त नहीं हुए। ये झाड़ियाँ भी इन्होंने काटा बच्चों के लिए, और उसके बाद लकड़ियाँ भी चीरते रहे अपने बच्चों के लिए, और जो है ना गिनतियों से खोदते भी रहे सख्त धूप में अपने बच्चों के लिए। कौन सी ऐसी दुनिया की मुशक्क़तें हैं कि जो इन्होंने इन हाथों के साथ अपने बच्चों के लिए नहीं किया, या हमने अपने बच्चों के लिए नहीं किया कि बच्चे के लिए अच्छा खाना खिलाएंगे, बच्चे के लिए अच्छा जो है क्या नाम है, यानी रोटी खिलाएंगे, अच्छे कपड़े पहनाएंगे, इसके लिए अच्छे बूट पहनाएंगे, इनको अच्छा पढ़ाएंगे। समझ आया जी। और फिर अगर कहीं जो है ना बच्चा किसी तकलीफ़ में होता है, यानी किसी मुश्किल में होता है, अब बच्चे की हमने शादी करनी है, उसके लिए दिन रात किया हुआ है, और फिर पैसे कम पड़ने की सूरत में सारे रिश्तेदारों के पास, जिनके पास पैसे होते हैं, उधर जाके कर्जे लेने होते हैं। फिर वो कर्जा उतारने की जो है क्या नाम है चक्कर में, फिर उसके बाद जो है क्या नाम है कि वो अगर कहीं बच्चे के लिए घर बनाना होता है, उसकी नौकरी के लिए, यानी कौन सी ऐसी कुर्बानी है कि जो कि वालिदैन ने अपने बच्चों के लिए नहीं दिया होता है। खुद जो है ना वो जो है ना गीले पे सोते हैं और बच्चों को जो है ना सूखे पे सुलाते हैं। जिस खैर ख्वाही और हमदर्दी के साथ उनके शरवाल से, उनके कपड़ों से, उनकी जो है ना पेम्परों से जो वो पखाने साफ करते हैं, अभी क्या आज हम अपने वालिदैन कैसे कर सकते हैं? वो नाक उनके साफ कर रहे होते हैं जब वो छोटे होते हैं, हाथ भर जाता उनके, और फिर क्या नाम है कि उनके जो है ना पखाने, उनके पेशाब, पता नहीं क्या से क्या जो है क्या नाम है वो बच्चों का लिए नहीं करते हैं। और जब बच्चा बड़ा हो जाता है, बड़ा होने के बाद अपने वालिदैन के वो जो सारा किया हुआ होता है वो कुछ भी नज़र नहीं आता है सिवाय अपनी बीवी के चेहरे के।
سوائے اپنے بیوی کے چہرے کو اس کو کچھ نظر نہیں ہوتا. وہ جب پٹیاں پڑھانا لگے گی کہ یہ تمہارا باپ نے جو ہے ایسے کیا, تمہاری ماں نے ایسے کیا, تو پھر جو ہے کیا نام ہے کہ بس اس نے پھر آگ بگولا ہو جانا ہے. اور پھر اس کے لیے جو ہے وہ والدین نے وہ محنتیں نے وہ قربانیاں نہیں جو اس کے لیے دیے ہیں, بس اس کے لیے وہی ہے. اسلام جو ہے کیا نام ہے بیوی کے اوپر بھی زیادتی کرنے کو نہیں کہتا. بیوی کے اپنے حقوق ہیں اور اس کا اپنا مقام ہے, لیکن یہ ہے کہ والدین کا اپنا مقام ہے. والدین کے لیے بیوی کو نہیں دھتکارنا ہے, اور جو ہے کیا نام ہے بیوی کے لیے والدین کو نہیں دھتکارنا ہے. سمجھ میں آیا جی؟ اسلام کی شرعی حدود ہے, احکام ہے. تو میرے بھائی اور بزرگوں, والدین ایک عظیم شے ہے, عظیم چیز ہے. لیکن میں نے اپنی دنیا میں یہ تجربے میں دیکھا, جن لوگوں نے والدین کی خدمت کیا ہے, والدین ایک ایسی چیز ہے کہ اس کا صلہ اللہ دنیا میں بھی عطا فرماتے ہیں اور آخرت میں بھی عطا فرماتے ہیں. یہ پکا کئی تجربے ہو چکے ہیں مجھے. باقی برائیوں کا جو عذاب ثواب ہے اللہ اگر معاف کرے تو معاف ہے, نہیں تو آخرت میں ہی مل جائیں گے باقی برائیوں کا جو عذاب ثواب ہے. لیکن یہ میں نے دیکھا کہ جنہوں نے اپنے والدین کے ساتھ برائی کی وہ دنیا میں بھی بھگتتے ہیں, دنیا میں بھگتتے ہیں. خدا کی قسم میں نے دیکھا ہے. سمجھ میں آیا جی؟ ایک آدمی تھا, وہ جو ہے کیا نام ہے کہ اپنے جو ہے والد کہیں پخانہ پیشاب کے لیے بیٹھتا نا تو وہ سیٹیاں بجاتا تھا. اپنے والد کہیں قضا حاجت کے لیے بیٹھتا تھا نا تو پیچھے سے جا کے سیٹیاں بجاتا تھا. سمجھ آیا جی؟ تو وہ یہ ہے کہ ایک جگہ جو ہے وہ بیٹا جو ہے کیا نام ہے کسی جگہ گیا تو ادھر اس کو کسی نے سیٹی بجائی تو اس نے اس کو دیکھا تو ادھر ہی گولی مار دی. اپنے باپ کو جو سیٹیاں بجا رہا تھا وہاں اس کو کسی نے سیٹی بجائی, جب دیکھا تو بس کوئی اس کو بولا کیوں میرے لیے سیٹی بجایا, تو اس پر لڑائی ہوگی, اس کو گولی مار دی. وہ باپ کو سیٹیاں بجانے کی جو سزا ملی وہ موت کی صورت میں ملی. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح نہیں نکل رہا تھا. صحابہ نے آ کے یا رسول اللہ بتایا کہ ایک صحابی کی جو ہے وہ روح نہیں نکل رہی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس صحابی کے پاس گیا, جا کر پوچھا کہ اس کی والدہ سے پوچھا کہ آپ اس سے ناراض تو نہیں ہیں؟ کہنے یا رسول اللہ میں اس سے ناراض ہوں. کہتا کیوں؟ کہتے اس نے اپنی بیوی کو سن کر مجھے تھپڑ مارا ہے, اس نے اپنی بیوی کا سن کر مجھے تھپڑ مارا ہے, تو میں اسے معاف نہیں کروں گی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا معاف کر دو. کہنے لگا نہیں معاف کر دی. تو پھر فرمایا ایسا کرو, صحابہ کو کہا کہ جا کر لکڑیاں لے کر آؤ. تو صحابہ اٹھے لکڑیاں کے جو ہے نا اس پر سوچ پہ. تو ماں کہنے لگی لکڑیوں سے آپ کیا کریں گی؟ کہنے لگا اس کو میں جلا دوں گا. فرمایا اس کو میں جلانے لگا ہوں. تو کہتا نہیں میرے سامنے تو میرے بچے کو نہ جلاؤ, میں برداشت نہیں کروں گی, ہاں میں برداشت نہیں کروں گی. تو فرمایا تو آپ تو اس سے بڑے آگ کے لیے تیار ہیں. فرمایا آپ تو اس سے بڑے آگ کے لیے تیار ہو گئی ہے, یہ جب تو اس کو معاف نہیں کرے گی تو سیدھا جہنم میں جائے گا. تو کہنے لگی یا رسول اللہ میں نے معاف کر دیا. وہ حکیم تھے, طریقہ ایسے کیا. سمجھ آیا جی؟ تو کہنا میں نے اسے معاف کر دیا. جیسے اس نے منہ سے نکالا کہ میں نے معاف کر دیا, ادھر صحابی کا روح نکل گیا. سمجھ میں آیا جی؟ تو یہ والدین عظیم چیز ہے, بہت عظیم چیز ہے. دنیا میں اپنی کمال, اپنی قابلیت, اپنی جو ہے نا مضبوطی سے کچھ ہم حاصل نہیں کر سکتے ہیں. ہاں والدین کی دعاؤں کے ساتھ ہم بہت کچھ بھی حاصل کر سکتے ہیں. سمجھ میں آیا جی؟ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا, یہ جو اف کا لفظ قرآن نے کہا نا کہ فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما, یعنی مفسرین نے یہاں پر یہ لکھا ہے کہ اپنے والدین کے پاس آ کر اپنی تھکاوٹ کی جو آہ ہے نا وہ بھی نہ نکالو, اپنی تھکاوٹ کی آہ بھی نہ نکالو, اس لیے کہ وہ پریشان ہو جائیں گے کہ میرا بیٹا تھک کر آیا ہے. اتنا بھی وہ احساس کرتے ہیں, اتنا بھی وہ محسوس کرتے ہیں. سمجھ میں آیا جی بچے؟ ہاں آپ لوگوں نے والدین کی انشاءاللہ احترام کرنا ہے, ان کی خدمت کرنا ہے انشاءاللہ. سمجھ میں آیا جی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کا اندر بتایا کہ یہ جو عظیم والدین ہیں, سمجھ آیا جی, چاہے یہ دونوں ہیں, چاہے میرے والدین ہیں, چاہے آپ لوگوں کے والدین ہیں, چاہے کسی کی بھی والدین ہیں, یہ قابل احترام ہستیاں ہیں. سمجھ آیا جی؟ یہ ہماری جنت بھی ہے, دنیا بھی ہے. سمجھ میں آیا جی؟ تو ہم نے ان کی قدر کرنا ہے, ان والدین کی قدر کرنا ہے, ان کی عزت کرنا ہے. اب دیکھو کہ یہ ہمارے جو محترم بھائی چاچا ہے, یہ جا رہے تھے, سمجھ آیا جی, تو یہ بیمار ہے اور روتے ہوئے جا رہے تھے,
لیکن وہ لڑکوں نے بلایا تو نہیں آ رہا تھا. پھر میں نے جب جا کے اس کو چاپی چھاپی مارا, میں نے کہا 2-4 باتیں آپ کا جو ہے ہم ریکارڈ کریں گے, ساری زندگی جو ہے نا ہمارے ساتھ آپ کا ایک جو ہے نا وہ رہے گا, وہ یادگار رہے گا. تو پیار محبت جب میں نے دیا تو یہ آ گئے. تو اللہ پاک یہ بیمار ہیں, اللہ ان کو بھی شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما دے, اللہ پاک ان کو صحت عطا فرما دے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان لوگوں کی سایہ جو ہے نا امت پر قائم رکھے. یہ پرانے جو لوگ ہوتے ہیں, والدین ہوتے ہیں, ان کے پاس تجربے ہوتے ہیں, ان کے سایہ کے بڑا آثار ہوتے ہیں, اور ان کے جو ہے کیا نام ہے بڑی برکتیں ہوتی ہیں. گھر میں جب میرا بھی والد نہیں ہے نا, ہاں مجھے پتہ ہے کہ میرے گھر سے کیا کیا اڑ گیا ہے, سمجھ آئے. کو ان کی بڑی برکتیں ہوتی ہیں, ان کے تجربے ہوتے ہیں, ان کی نصیحتیں ہوتی ہیں, یہ سرمایہ ہوتا ہے ہمارا, سمجھ آئے جی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو جو ہے نا ایسے بزرگوں کی قدردانی نصیب فرمائے اور اپنے والدین کی خدمت نصیب فرمائے. جزاک اللہ.